جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی، ایک اسلامک نظام کی بنیاد رکھی۔ مکہ سے انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور مکہ کے بعد وہ مدینہ تشریف لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، کیونکہ ابھی ان کا جنازہ ہوا نہیں تھا، تو اسی وقت مدینہ کے لوگ ان کی خلافت کے ان کے جانشینی کا مسئلہ لے کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ تو اس وقت کسی شخص نے حضرت عمر فاروق کو بتایا کہ اس طرح لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کریں آپ جلدی وہاں پر پہنچیں، کیونکہ اگر فیصلہ ہو جاتا تو عرب قبائل میں پھر مشکل ہوتا تھا اس فیصلے کو ریورس کرنا۔ پھر حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کے پاس فوراً پہنچے اور انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں مصروف تھے، وہ ان کی غم میں تھے، تو اپنے حضرت عمر فاروق نے ان کو کہا کہ اس وقت جو بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے میں اس طرف جانا ہوں۔ تو وہاں پر گئے، وہاں پر انصار اور کچھ لوگ فیصلہ کر رہے تھے کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا کہ کیونکہ اسلام محمد جو ہیں ضروری ہے ہوگا کہ ان کا کوئی قریبی یا ان کے قبیلے کا کوئی شخص یا وہ لوگ جو مہاجرین ہیں ان میں سے کسی کو نمائندہ دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے 2 نام پیش کیے اس وقت، حضرت عمر فاروق کا اور میرا خیال عبد الرحمن بن اوس کا، اگر میں صحیح نام لے گا۔ لیکن وہ سب لوگ حضرت ابوبکر صدیق پر متفق ہوئے، اسی جگہ بیٹھے ہوئے، اس میں کوئی بھی اور شخص شامل نہیں تھا، وہ وقت کا تقاضا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا۔ سائنس اچھا، میں یہاں پہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو مذہبی پہلو سے دیکھی جائے، میں ایک پولیٹیکلی شخص ہوں تو پولیٹیکلی بیک گراؤنڈ سے ہسٹری بتاؤں گا۔ اچھا پھر جب آپ کو خلیفہ وہاں پہ نامنیٹ کر دیا گیا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن شواہد ملتے ہیں یا سائنس یا ہمیں یہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ حضرت علی نے کافی عرصہ ان کی بیعت نہیں کی۔ بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے خود حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے گھر بلایا، پھر کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ تو وہ سیاسی اختلاف نہیں تھا یا کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا جو انتشار کا ہو، وہ غم کا تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر وفات پا گئے تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو جو ہے نامزد کیا۔ تو کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی 2-2.5 سال رہی ہے خلافت، کیونکہ ان کی خلافت میں زکوٰۃ والوں کے اور جو اسلام چھوڑ گئے تھے ان کے ساتھ مسائل چل رہے تھے، جو جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، دعوے کر دیے گئے تھے، جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے اور شراب کے بارے میں، تو وہاں ان مسائل میں رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے تو حضرت عمر فاروق نے ان چیزوں پر بھی کنٹرول کیا، پھر اپنی خلافت کو ایکسٹینڈ بھی کیا، دور دور تک ان کے دور خلافت میں اسلام پھیلا۔ پھر ایک غلام تھا جو ایک جنگ میں قیدی بن کے آیا، وہ اپنے مالک کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آیا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں مذہبی بیک گراؤنڈ کی طرف میں نہیں جاؤں گا، میں پولیٹیکل جو بتاتا ہوں سچویشن۔ تو اس نے کہا کہ عمر فاروق میرا جو ماسٹر ہے، یہ جو میرا آقا ہے، مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تم کرتے کیا؟ کہ اس نے بتایا کہ میں چمنیاں بناتا ہوں، میں کوئی بہت اچھا کاریگر ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کا تو ٹیکس کم بنتا ہے، آپ پہ تو زیادہ بننا چاہیے۔ اس نے طنزی انداز میں حضرت عمر فاروق کو کہا کہ میں اب تمہیں ٹھیک ٹیکس دوں گا۔ تو پہلا جو ٹیکس چور بندہ تھا جس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا، وہ ٹیکس چور تھا بیسکلی۔ اس کو پسند نہیں آئی کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ پہ ٹیکس زیادہ بنتا تھا، وہ ایرانی تھا۔ خیر پھر اس نے ایک فجر کے وقت، تہجد کے وقت یا فجر کے وقت حضرت عمر فاروق پر کئی وار کیے، تو آپ حضرت عمر فاروق کچھ دنوں بعد شہید ہوئے۔
پھر آپ جب شہید ہوئے تو آپ نے شہید بننے سے پہلے ایک کمیٹی بنائی کہ آپ ان میں سے کسی کو بھی خلیفہ منتخب کر لیں 10 لوگوں کی. ان میں سے پھر قرہ حضرت عثمان کے اوپر آیا. پھر حضرت عثمان کے دور میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک تھا کہ ان کی مینجمنٹ بڑی اچھی تھی. ان کی جو بیوروکریسی کا نظام تھا حضرت عمر فاروق کا وہ بڑا کامیاب تھا. وہ کسی بھی گورنر کو، کسی بھی نمائندے کو، کسی بھی سپاہ سالار کو ایک جگہ لمبے عرصے تک نہیں رہنے دیتے تھے. ہر 3 سال بعد وہ روٹیٹ کر دیتے تھے. 3 سال آپ گورنر ایک جگہ پہ رہیں، اس سے پہلے کہ آپ وہاں پر طاقتور ہوتے حضرت عمر فاروق کو آپ کو ایکسچینج کر دیتے. ان کی سب سے بڑی مثال جو آج کی لیونگ ہسٹری میں پاسبل نہیں ہے اور آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو جب گورنر بنے، آپ جب خلیفہ بنے، سب سے پہلا جو حضرت عمر فاروق کا بڑا فیصلہ تھا، آپ نے حضرت خالد بن ولید کو درمیان جنگ سیک نہیں کیا، تبدیل کر دیا. سپاہ سالاری سے لے کر ان کو سپاہ سالاری سے ہٹا دیا. کیا مقام ہے یار اس وقت کا. کہ پھر تو جب حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے تو جب حضرت عثمان آئے، اب کیونکہ یہ اس پولیٹیکل چیز ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نرم دل تھے، تو انہوں نے جو اپنے جو بنو امیہ کے لوگ تھے ان کو موو نہیں کیا. جیسے حضرت معاویہ تھے، وہ مکہ شام کے گورنر تھے، تو وہ ان کو موو نہیں کیا حضرت عمر فاروق کے بعد، کیونکہ امیر معاویہ اپنے بھائی کی وفات کے بعد گورنر بنے تھے وہاں سے. تو اس سے پہلے کہ وہ 3 سال پورے ہوتے تھے تو ان کو موو کیا جاتا. اس وقت حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے تو حضرت عثمان آ گئے. حضرت عثمان نے ان کو موو نہیں کیا. پھر حضرت عثمان کے دور میں، اب ان چیزوں پہ اختلاف کوئی بھی کر سکتا ہے، حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کو اعتراض ہو گیا کہ جو ان کے قریبی عزیز و اقارب ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے. بنو امیہ کا خاندان جو ہے، جو شروع میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن بھی تھے، اس میں پھر جب حضرت عثمان کے کا بارے میں لوگ ان کے پاس آئے کہ آپ ان لوگوں کو بدلیں، یہ لوگ جو ہے ناجائز کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان کو حضرت علی کے ریفرنس کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے ان کو فیصلہ دیا کہ ہاں آپ کی جو معاملات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کو بدلتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ قافلہ واپس جا رہا تھا تو ایک گھوڑا، ایک شاہ سوار حضرت عثمان کا جو ملازم تھا، وہ تیزی سے جا رہا تھا. اس قافلے کو گزر کر انہوں نے گزرا تو اس قافلے نے اس کو روک لیا. جب روکا تو اس سے حضرت عثمان کا ایک لیٹر ملا جس میں اس گورنر، ان کے علاقے کے گورنر کو لیٹر تھا، یہ جو جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. تو وہ لوگ پھر واپس آئے کیونکہ اس پہ حضرت عثمان کی اسٹیمپ لگی ہوئی تھی، حضرت عثمان کا گھوڑا تھا، حضرت عثمان کے وہ لوگ تھے. پھر وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے آ کے پھر حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. تو اس کے بعد پھر اب تاریخ واضح نہیں لیتی کون سے نام تھے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. پھر اس کے بعد معاملات ایسے ہو گئے کہ اگر حضرت علی آگے بڑھ کر اس خلافت کا بوجھ نہ لیتے تو شاید مسلمانوں میں انتشار پھیل جاتا. پھر حضرت عثمان نے خلافت لی، لیکن اس وقت پھر حضرت امیر معاویہ نے یہ کویشچن ریز کیا حضرت علی کی شہادت تک. پھر جب حضرت علی کو شہید کیا گیا تو اس کے فوراً بعد تقریباً 6 ماہ کے لیے ان کے بڑے صاحبزادے امام حسن جو ہیں وہ خلیفہ بنے. لیکن اس وقت بنو امیہ کی طرف سے امیر معاویہ کا یہ کویشچن تھا کہ جو حضرت عثمان کے شہداء ہیں، قاتلین ہیں، ان کو اریسٹ کیا جائے. خیر وہ تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ میرا یہ نواسہ جو بیٹا جو ہے 2 قبیلوں کی بیچ میں صلح کا سبب بنے گا. تو حضرت امام حسن نے کچھ کانٹریکٹ کر کے اور اسلام کو کسی نقصان سے پہنچانے کی بجائے وہ صلح کروا دی، خلافت چھوڑ دی، بنو امیہ کی خلافت بن گئی. پھر اس پہ جب بنو امیہ کی خلافت بنی، امیر معاویہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں امام حسن کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ان کو اون نہیں کیا. انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی. اور پھر واقعہ کربلا ہوا.
تو پھر یہ بنو امیہ کی جو سلطنت ہے اس میں پھر بادشاہت آ گئی، جو خلفۂ راشدین کا کنسیپٹ تھا یا جو اسلام کا کنسیپٹ تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ 661 سے لے کے 750 تک تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ، 90 سال بنتے ہیں، بنو امیہ رہی۔ پھر بنو امیہ میں ایک خلیفہ جن کا نام بڑا لیا جاتا ہے، حضرت عمر جو ہے حضرت عمر فاروق میں دوسرے، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ خلافت ثانی کی مثال تھے بنو امیہ میں۔ پھر بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی 750 میں۔ پھر عباسیہ خلافت جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی اولاد تھی حضرت عباس کی، تو وہ ان کی جنریشن نے عباسیہ سلطنت قائم کی۔ تو انہوں نے پھر وہ بھی کوئی بہت زیادہ اسلامکلی ایسی کوئی قابل دید اور ریاست نہیں تھی۔ تو بنو عباسیہ نے پھر 750 سے لے کے 1258 تک ایک لمبا تقریباً 508 سال بنتے ہیں عباسیہ حکومت رہی پوری دنیا میں۔ اور عباسیہ حکومت میں، عباسیہ خلافت میں اسلام بہت وسیع ہوا۔ پھر آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا، پھر 1299 میں تقریباً 1300 میں سلطنت عثمانیہ کا وجود آیا، ترکوں کے پاس خلافت آئی، اور پھر وہ سلطنت عثمانیہ کہلائی، ترکوں نے وہ شروع کیا۔ پھر وہ 1924 تک تقریباً 700 سال، 690 سال کچھ بنتے ہیں، تو سلطنت عثمانیہ رہی اس دنیا میں۔ اور سلطنت عثمانیہ کا جب ختم ہوا 90s کی بگننگ میں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو پھر یہ پاکستان بنے، ملیشیا بنا، بھارت اور انڈیا اور ایران۔ تو جی بشارت بھائی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہیں سے ایکچولی سلطنت عثمانیہ پہ ہی آپ کو کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سیگمنٹ کا جو سلسلہ ہے بعد میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔